دنیا والوں مصطفیٰ کا پیغام یوں لے کر جہاں میں جاؤ کہ رسول وہ ہیں کہ جن کے خانے نعمت سے ساری کائنات پڑ رہی ہے، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمی ہو، شریک عیش و عشرت سب ہے لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو، مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو۔ تو ایسے کرم کے خگر حبیب پاک ہے۔ اس قسم کی باتیں ہر ایک کو سمجھائی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم دردانہ طور پر غیر مسلموں کو توجہ دے سکتے ہیں کہ دیکھو آپ بول رہے ہو، سوچو کس کو بول رہے ہو۔ ہم اگر اس کو سمجھا کر اس کا ذہن بنانے میں کامیاب ہو گئے، جس زبان سے گالی دیا اگر اسی زبان سے مصطفیٰ کی تعریف کرنے والا بن گیا، مقصود حاصل ہو ہی گیا، کیونکہ ہم سیکولر ملک میں رہ رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں جذبات کے سیلاب میں بہنے کی بات کر کے نہیں گزرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دھرتی پر ہم ہیں، زمینی حقیقتوں پر ہمیں کام کرنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں شعور کو جگاؤ، اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھو۔ ناموس رسالت کے سپاہی بن کر تم آگے بڑھو گے تو تمہیں کیا کام کرنا ہوگا؟ وہ رسول پاک کی عظمتوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے رسول پاک کیسی عظمت کی حامل ذات گرامی کا نام ہے، ان کا کرم اور ان کی رحمت کا کیا جلوہ ہے۔ دیکھو میں آپ کو سیرت کا ایک گوشہ سنانا چاہتا ہوں۔ حبیب پاک علیہ السلام نے جب حق کا پرچم بلند کیا، دشمنی آپ کے ساتھ کی گئی، خاندان والوں نے مخالفت کی، یہاں تک کہ سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ 3 سال تک حضور پاک علیہ السلام سوشل بائیکاٹ سے گزرے اور وہاں غلہ پہنچنے نہیں دیا گیا، اناج پہنچنے نہیں دیا گیا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اب آئیے مصطفیٰ علیہ السلام کا پیغام جب پھیلنا شروع ہوا، لوگ کشا کشا آنے لگے، مسلمان ہونے لگے، تو یمامہ کے ایک سردار آئے اور انہوں نے حبیب کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو اب انہوں نے دیکھا مکے والے حبیب کے خلاف ہیں، اب وہ سمجھے کہ یمامہ سے غلہ جاتا ہے، اب ہم بھی جانے نہیں دیں گے۔ ان لوگوں نے تو مصطفیٰ کو اتنا ستایا کہ 3 سال سوشل بائیکاٹ کیا، ہم چند دنوں کا بائیکاٹ کریں گے، غلہ ان کے پاس پہنچنے نہیں پائے گا۔ اعلان کر دیا مکے والوں یمامہ سے غلہ آتا تھا، آج نہیں آئے گا، اس لیے کہ یمامہ کا جو سردار ہے وہ مصطفیٰ کا غلام ہے، میں تمہارے پاس غلہ نہیں بھیجوں گا۔ اب وہ مکے والے کفار آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ تو رسول مانتے نہیں تھے، انہوں نے کہا اے ابن عبداللہ ذرا ہمارے حال پر رحم کیجئے، آپ کی قوم فاقہ کشی کی وجہ سے پریشان ہے، آپ کے ماننے والے جہاں سے غلہ ہمارے پاس آیا کرتا تھا روک دیے ہیں، غلہ نہیں آ رہا ہے۔ مصطفیٰ یہ نہیں فرماتے تم نے بھی تو غلہ روکا تھا، حبیب نے حوالہ بھی نہیں دیا۔ یہ آج کے غیر مسلموں کو سکھانے سمجھانے کی بات ہے تاکہ ان کے ذہن کو سمجھ میں آ جائے کہ حبیب پاک تلوار چلا کر اسلام کا نظام نافذ نہیں کیے، کردار دکھا کر اسلام کو پھیلائے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اس وقت فرمانے لگے اے یمامہ کے سردار ایسا نہیں کرنا، میں اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی کا غلہ روکو، جاؤ جاؤ۔ یمامہ سے غلہ مکے کو پہنچنے لگے، کسی قسم کی رکاوٹ آنے نہ پائے۔ اب یہ سمجھائیں گے ہم، اگر تعصب پسند بھی ہوگا، تھوڑا اس کا تعصب کم بھی ہوگا تو ہم کامیاب تو ہو ہی جائیں گے۔ ہمیں کوشش اس طرح زمینی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، مجھے بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ بات عملاً ہم کر رہے ہیں؟ یہ وہ سب کچھ ہم کہہ کر چند پوسٹ چلا کر سمجھ رہے ہیں کہ ہو گیا، پھر کبھی غصہ کی، پھر وہی غم و غصے کا اظہار۔ عملی طور پر ہمیں آگے بڑھنا ہے، یہ لائحہ عمل ہے میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر